زدني علما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. صدق اللہ مولانا العظیم. بزرگان محترم، حق تعالی شانہ نے ہمیں یہ جو زندگی عطا فرمائی ہے بہت قیمتی زندگی ہے، اور یہ زندگی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے اس لیے کہ اس دنیاوی زندگی میں آخرت کی زندگی ہم بنائیں. مقصد الہی یہی ہے. دنیا ایک آزمائش کا گھر ہے. دنیا ہمیں بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے. حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عن شداد بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کو پہچانے اور وہ کام کرے جو موت کے بعد اسے کام آنے والا ہے. آخرت کی زندگی میں انسان کو جب موت کے بعد جب میدان محشر میں ہم کھڑے ہوں گے تو ابن آدم کے جو حساب لیا جائے گا میدان محشر میں، اللہ ہم سے حساب آسان فرمائے، بغیر حساب و کتاب کے حق تعالی شانو ہمیں جنت الفردوس میں نردوس چھوڑ کر داخل کرے. لیکن حضرت عبداللہ بن مسعود کی روایت ہے، عن ابن مسعود ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت من عند ربہ حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم کے قدم میدان محشر سے کل قیامت کے دن حق تعالی شانو کے سامنے سے ہٹیں گے نہیں جب تک کہ 5 چیزوں کے بارے میں اسے پوچھا نہ جائے. 5 چیزوں کے بارے میں انسان کو پوچھا جائے گا. ہم نے کیا اس کے لیے تیاری کی ہے وہ دیکھنا ہے. کون سی چیز 5 چیزیں؟ عن عمرہ فیما افنا وعن شبابہ فیما ابلا وَأَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَ وَفِيمَا أَنْفَقَ وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ. حق تعالی شانو کل قیامت کے دن پوچھیں گے کہ تجھے عمر دی تھی اتنی، اس عمر کو تو نے کہاں خرچ کی؟ ہم نے تجھے چلتا پھرتا جوان بنایا تھا، جوانی عطا فرمائی تھی، اور حق تعالی شانہ جوان کو جوانی کی جو جذبات عطا کرتے ہیں کہ وہ پہاڑ کو پاش پاش کر دیتا ہے. اس کے اندر یہ طاقت ہوتی ہے جوانی کے اندر کہ اگر وہ چاہیں تو ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے. دنیا کہتی ہے کہ یہ چیز نہیں ہو سکتی، لیکن وہ جوان اس کو کر کے بتاتا ہے کہ یہ چیز ہوگی. تو ہم نے اتنی اچھی تجھے جوانی دی تھی، طاقت دی تھی، یہ دی تھی، تو نے اس کو کہاں خرچ کی؟ اپنی جوانی کو کہاں استعمال کیا؟ تو نے میری رضامندی میں استعمال کیا یا میری ناراضگی میں، میری اطاعت میں گزارا یا میری نافرمانی میں؟ یہ حق تعالی شانو پوچھیں گے. آج ہم اپنے بچے کو ایک سوال کرتے ہیں، بچہ سر نیچے ڈال دیتا ہے. کل میدان محشر میں ساری انسانیت کے سامنے حق تعالی شانہ یہ سوال کریں گے
کہاں تو نے خرچ کیا؟ اپنے مال کے بارے میں کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا؟ یہ دو سوال۔ اور تجھے ہم نے علم دیا تھا، تجھے دین کی معلومات دی تھی، تو نے اس معلومات کے اوپر کیا عمل کیا؟ عزیز و دوستو، یہ انسان کی زندگی کا حاصل ہے۔ قرآن پاک کی جو میں نے آیت کریمہ آپ کے سامنے تلاوت کی، جس میں حق تعالی شانو فرماتے ہیں وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ، جو آخرت کی زندگی کا ارادہ کرتا ہے، وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس کے لیے کوشاں ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، درحالے کو مومن ہوتا ہے، تو اس کی کوشش کل قیامت کے دن کارگر ہوگی۔ حق تعالی شانو اس کو قدردانی اس کی کریں گے۔ آج دنیا کے اندر حق تعالی شانو نے ہمیں اتنی اچھی زندگی دی ہے، لیکن انسان 4 قسم کی غلطیاں کرتا ہے۔ اس میں کتنی غلطیاں کرتا ہے؟ 4 قسم کی غلطی کرتا ہے۔ پہلی غلطی تو یہ ہے کہ انسان نے آخرت کو چھوڑ دیا اور دنیا کے اندر کیا ہے، اپنی محنت کا محور بنا دیا۔ اس کی وجہ سے کیا ہوا، آخرت سے اس کی توجہ ہٹ گئی اور دنیا کے اندر دنیا کو بنانے میں وہ پڑ گیا، گر گیا دنیا کے بنانے میں۔ جو حقیقت تھی اس کو چھوڑ دیا، حالانکہ اس کو سمجھنا چاہیے۔ برسات کی موسم میں کیڑے ہوتے ہیں، وہ کیڑا یہ نہیں سمجھتا، وہ یہ سمجھتا ہے کہ میری زندگی بہت لمبی ہے، لیکن ایک رات کی اس کی زندگی ہوتی ہے۔ ہماری زندگی بھی ایک رات کی بھی نہیں دنیا کی۔ اللہ میاں کے یہاں تو دین کتنے سال کا ہوگا معلوم ہے آپ کو؟ کل میدان محشر میں، کل قیامت میں دین کتنے؟ ان یوما عند ربک کالف سنۃ مما تعدون، حق تعالی شانہ کے یہاں ایک دین تمہارے 1000 سال کے برابر ہوگا۔ تو ہمیں تو ایک دن کی بھی زندگی اللہ تعالیٰ نے عطا نہیں فرمائی ہے۔ اس لیے عزیز و دوستو، اپنی زندگی کی کیا کرنی چاہیے؟ آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ دیکھیے دنیا میں تو آدمی آخرت بنانے کے لیے آیا تھا، دنیا میں گر گیا تو دنیا کے جھمیلوں میں آدمی کو کچھ ہوش بھی نہیں رہا کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اس کو تو یہ بھی نہیں ہے، حالانکہ خواجہ صاحب کہتے ہیں، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں تھے ان خواجہ عزیز الحسن، یہاں ایسے رہے کہ ویسے رہیں، یہاں ایسے رہیں کہ ویسے رہیں، وہاں دیکھنا ہے کہ ہم کیسے رہیں۔ اصل تو ہم وہاں کیسے رہیں یہ دیکھنا ہے، ورنہ ابن آدم کی تو حال یہ ہے کہ دنیا کے اندر جو آیا ہے تو آنے والا تو جو بھی ہے وہ جانے والا ہے۔ میں نے وہ 4 چیزیں لکھی تھی۔ دنیا میں آدمی روحانیت کی بجائے مادیت پر لگ گیا ہے۔ اپنی باطنی طاقت بنانی چاہیے، لیکن مادے کو اصل بنا دیا ہے۔ آخرت کی توجہ آدمی کو ہونی چاہیے، لیکن دنیا کی توجہ ہے دیکھو مادیت کی طرف چلا گیا ہے، حالانکہ ہم یہاں اعمال کرنے کے لیے بھیجے گئے ہیں۔ ہم بھیجے گئے ہیں کہ اپنی آخرت کو بنائیں، موت کے اور موت کے بعد الموت کی تیاری کرنے کے لیے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ ورنہ مادیت تو انسان کی ایسی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول لو کان لابن آدم وادیا من الذهب من مال لابتغى ثالثا، لو کان لابن آدم وادیان من مال لابتغى ثالثا، اگر انسان کے پاس مال کی 2 وادیاں بھری ہو اور ایک روایت میں سونے کی 2 وادیاں ہو تو وہ یہ چاہے گا کہ میرے پاس تیسری بھی ہو۔ ایک بزرگ کا واقعہ ہے، ابھی وہ حیات بھی ہے، کہ وہ سوئے ہوئے تھے، رات کو 4 بجے کسی کا فون آیا۔ مولانا میں آپ کو یہ فون اس لیے کر رہا ہوں کہ میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ تو تہجد کا وقت ہے اس لیے اٹھ گئے ہوں گے،
اور میں تو پوری رات سویا نہیں ہوں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے. 35 میل تو میری چل رہی ہے، لیکن 36ویں میل کا سوچ رہا تھا تو کام آگے نہیں بڑھ رہا، تو آپ سے درخواست کرنے کے لیے فون کیا ہے کہ 36ویں میل کا آپ کیا میرے لیے دعا کریں کہ اللہ آسان کر دے. یہ انسان کا حال ہے. ایسا نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو آج سے 1400 سال پہلے کہہ گئے ہیں کہ ابن آدم کے پاس سونے کی 2 وادیاں ہو تو وہ کیا ہے تیسری چاہے گا. اور اب حقیقت ہے کہ 35 میلوں کا مالک ہے اور وہ سوچ رہا ہے کہ 36ویں میل کیسے بنے. عزیز و دوستو، کتنی بھی مادیت آپ کو مل جائے، ہمیں آپ کو کتنی بھی مادیت مل جائے، کھانا کتنا ہے؟ 2 روٹی کھانا. کتنے بھی بڑے بڑے مکانات بن جائیں، لوگوں نے آج بھی 900 کمروں کا مکان بنائے ہیں. آج بھی دنیا میں ایسے مالدار لوگ پڑے ہوئے ہیں کہ جن کے کمرے 150 ہیں 200 ہیں. سوتا ہے کتنے پر؟ ایک کمرے میں بھی نہیں، ایک کمرے میں 1.5 فٹ پر سوتا ہے. 1.5 بائی 6 فٹ اس کی لمبائی. اس سے زیادہ وہ سوتا نہیں. آدمی سوتا نہیں. آدمی کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے. بہت سے ایسے مالدار دنیا میں ہیں، سب کچھ ہے لیکن روٹی نہیں کھا سکتے. جوس کے اوپر ان کا گزارا ہو رہا ہے. وہ کیا سیال چیزیں یعنی پرواہی کھاتے ہیں، پینا پڑتا ہے. یہ انسان کی یہ حال ہے انسان کا. تو اس کو تو حق تعالی شانہ نے آخرت بنانے کے بھیجا ہے، روحانیت بنانے کے لیے بھیجا تھا، مادیت کے لیے نہیں بھیجا تھا. تو عزیز و دوستو، آج انسان مادیت کو بنانے میں اپنے آپ کو سنوارنے میں بہت کچھ لگ گیا. اتنا کہ بھائی اس کی کوئی انتہا نہیں ہے. بعض مرتبہ آدمی سوچتا ہے اگر اس میں جماعت فوت ہو جائے، نماز فوت ہو جائے تو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. عزیزو، بزرگان دین کہتے ہیں ایک نماز چھوٹ جائے تو اس کے اوپر کتنا یہ ہے. ہمارے بزرگوں نے تو اگر جماعت چھوٹ گئی ہے، ایک بزرگ کہتے ہیں، غالباً مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا، لیکن ابھی گزشتہ ہفتوں میں نے پڑھا کہ اگر میرے بچے کا انتقال ہو گیا تو 10,000 آدمی میری تعزیت کے لیے آ گئے، لیکن میری ایک جماعت کے ساتھ نماز فوت ہو گئی تو کوئی میری تعزیت کے لیے نہیں آ گیا. حالانکہ دنیا کے نقصان کے مقابلے میں آخرت کا نقصان بہت بڑا نقصان ہے. اسی لیے ایک بزرگ کا واقعہ ہے کہ ان کی جماعت کی نماز فوت ہو گئی، چھوٹ گئی. ہوتا ہے، انسان ہوتا ہے، انسان سے کبھی ایسے. تو جماعت کی نماز چھوٹ گئی. جب جماعت کی نماز چھوٹ گئی تو ان بزرگوں نے، حدیث میں آتا ہے آدمی اگر جماعت کے ساتھ نماز پڑھے تو اس کو 27 گنا ثواب ملتا ہے. کتنا ثواب ملتا ہے؟ 27 گنا ثواب ملتا ہے. اسی لیے ایک صحابی ان کی جماعت چھوٹ گئی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ اکیلے نماز پڑھ رہے تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون اس کو صدقہ کرے گا، یعنی اس کے ساتھ جماعت میں شریک ہو جائے تو اس کے اوپر صدقہ ہو جائے گا ایک قسم کا، اس کو 27 گنا ثواب مل جائے گا. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے اور ان کے ساتھ نماز پڑھی. تو اب جماعت ہو گئی نا، تو جماعت ہونے کی بنا پر ان کو 27 گنا ثواب مل گیا. تو 26 گنا گویا کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا. تو اس بزرگ کی جماعت کی نماز فوت ہوئی. انہوں نے یہ کیا کہ اپنی نماز کو 27 مرتبہ پڑھی. کتنی مرتبہ پڑھی؟ 27 مرتبہ پڑھی. اب وہ اللہ والے تھے، اللہ والوں کی پکڑ بھی جلدی ہوتی ہے. اللہ ان کو متنبع، پکڑ کا مطلب اللہ جلدی متنبع کر دیتا ہے ان کو. غیب سے آواز آئی، این تأمین الملائکہ. حدیث میں آتا ہے جب امام کے پیچھے آدمی نماز پڑھتا ہے
تو امام غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کہے تو تم آمین کہو. فرشتے بھی اس وقت آمین کہتے ہیں جس کی آمین اخلاص اور وقت میں فرشتے کے ساتھ ساتھ ہو جائیں اس کے اگلے گناہ سارے معاف ہو جائیں گے. اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے، حدیث میں آتا ہے. تو غیب سے آواز آئی 27 مرتبہ تم نے پڑھ لی، لیکن فرشتوں کی آمین کا کیا ہوگا؟ وہ کہاں سے لاؤ گے تم فرشتوں کی آمین؟ اس لیے عزیزو دوستو ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اس کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا دیا ہے؟ ایک وقت دیا ہے، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی کوشش کریں. بعض مرتبہ جماعت کی نمازوں کا اخلاص کی بنا پر 500 گنا اور اس سے زیادہ بھی ثواب ملتا ہے، جیسا جیسا آدمی. تیسری غلطی، جیسے میں نے 2 باتیں بتلائی، ایک تو یہ کہ آخرت چھوڑ کر دنیا کو اپنا محور محنت کا بنا دیا. دوسرا یہ کہ آدمی نے روحانیت کو چھوڑ کر مادیت کو محنت بنا دیا. تیسرا یہ کہ آدمی نے من کو چھوڑ کر تن کو اپنا محور بنا دیا. ہم مسجد میں اللہ کے سامنے آتے ہیں، اگر کسی دنیا دار کے سامنے جاتے ہیں تو چہرے پر دھبا ہو، اس دھبا کو مٹانے کی کوشش کر رہے ہیں. اگر ہم کو جانا ہے کہیں تو ہم کیا کرتے ہیں؟ اپنے آپ کو برابر سنوار دیتے ہیں. اللہ کے سامنے جب آنا ہے تو کیا ہم اپنے دل کو سدھار کر آتے ہیں؟ کیا توبہ دلہ کر کے آتے ہیں؟ نہیں آتے. اپنے من کو سدھارو. من کو چھوڑ کر آدمی تن کے اوپر آئینے کے اندر تو 15 منٹ تک کھڑا رہے گا، لیکن اپنے باطن کو سدھارنے کے لیے آدمی 2 منٹ تک بھی نہیں نکال سکے. اللہ کے سامنے صبح سے شام تک جو ہوتے ہیں اپنا کیا مراقبہ کر کے اب میں نے کیا کیا ہے، کیا ہوا ہے مجھ سے کسی کی حق تلفی ہوئی ہے یا نہیں، مجھ سے کسی سے اذیت ہوئی ہے یا نہیں، اللہ کی کوئی نافرمانی ہوئی ہے یا نہیں، اس کی طرف ہماری بالکل توجہ ہوتی ہی نہیں. تو یہ تن کو چھوڑ کر آدمی من کو اندر چلا گیا. اور چوتھی بات یہ ہے کہ دل کو چھوڑ کر آدمی عقل کے اوپر، دل کے اوپر آدمی محنت نہیں کرتا، عقل سے محنت کرتا ہے. اب دیکھیے آج آدمی عقل کے اوپر کیا، آج پوری دنیا کے اندر کیا کمپیوٹرائز ہوتا ہے. پوری دنیا کے اوپر یہ ہمارے ہاتھ میں موبائل ہے، اس موبائل کے اوپر لوگ محنت کر رہے ہیں. آدمی کمپیوٹر پر چلا رہا ہے. آدمی دل کو چھوڑ کر عقل کے اوپر کیا اپنی عقل کے گھوڑے دوڑ پر عقلی اعتبار سے چل رہا ہے، لیکن اپنا دل حق تعالی شانہ کی طرف متوجہ کرنے کی ضرورت ہے. اس کی طرف آدمی کیا توجہ نہیں دیتا. اس لیے عزیز و دوستو ضرورت ہے کہ ان چیزوں کی طرف توجہ دی جائے. اپنے اندر جو بنیادی غلطی ہو رہی ہے ان بنیاد کو کیا ہے صحیح درست کر دیا جائے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. حیران کر دیں. ہاں ٹھیک ہے. 1 منٹ. کہاں سے کیا کس لیے آئے ہیں؟